بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ محترم عزیز طلباء کرام، گزشتہ آپ نے وَذَهَبَ النَّاسُ وَبَقِيَ إِبْرَاهِيمُ فِي الْبَيْتِ یہاں تک سبق سن لیا ہے، اور ہم تمام طلباء سے امید کرتے ہیں کہ آپ سبق سننے کے ساتھ ساتھ یاد بھی کرتے ہوں گے۔ آج اپنا سبق ہے وَجَاءَ إِبْرَاهِيمُ إِلَى الْأَصْنَامِ وَقَالَ لِلْأَصْنَامِ أَلَا تَتَكَلَّمُونَ أَلَا تَسْمَعُونَ۔ جس طریقے سے آپ اسباق سنتے آ رہے ہیں، بالکل اسی طرح ہمیں آگے بھی سمجھنا ہے۔ پہلے ہم عبارت کو حل کرتے ہیں، اس کے بعد ترجمہ کرتے ہیں۔ چونکہ ابھی آپ حضرات عربی اول میں ہیں، اس لیے اسباق بہت کم پڑھائے جا رہے ہیں تاکہ یاد کرنے میں آسانی اور سہولت ہو اور صیغوں کی شناخت کرنا آ جائے۔ دیکھیے وَجَاءَ إِبْرَاهِيمُ إِلَى الْأَصْنَامِ، اس عبارت کے تمام الفاظ ما قبل میں گزر چکے ہیں، آپ توجہ دیں۔ وَجَاءَ واو مستانفہ ہے، معنی ہے اور، جاء فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، جاء یجیء مجیئا باب ضرب سے معنی ہے آنا، جاء یجیء مجیئا باب ضرب سے معنی ہے آنا۔ ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے، علم ہے۔ ابراہیم یہاں پر مرفوع ہے جاء فعل کا فاعل ہونے کی وجہ سے۔ آپ کو بارہا بتایا گیا کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ الی الاصنام، الی حرف جار ہے، معنی ہے طرف، تک، کے طرف۔ الاصنام یہ بھی بارہا گزر چکا، صنم کی جمع ہے، معنی ہے بت۔ یہاں پر الاصنامی مجرور ہے، الی الاصنامی کیوں مجرور ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے، الی حرف جار کی وجہ سے۔ الاصنامی میم کے نیچے زیر آیا، الی حرف جار کی وجہ سے۔ اب دیکھیے ترجمہ، وَجَاءَ إِبْرَاهِيمُ إِلَى الْأَصْنَامِ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، إِلَى الْأَصْنَامِ بتوں کی طرف، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کی طرف آئے۔ یا آپ یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں وَجَاءَ إِبْرَاهِيمُ إِلَى الْأَصْنَامِ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کے پاس آئے۔ وَقَالَ لِلْأَصْنَامِ واو مستانفہ معنی ہے اور، قال فعل ماضی ہے صیغہ واحد مذکر غائب، قال یقول قولا باب نصر سے معنی ہے کہنا۔ لِلْأَصْنَامِ یہاں پر بھی لام حرف جار ہے، الاصنامی یہ مجرور ہے لام حرف جار کی وجہ سے، اصنام صنم کی جمع معنی ہے بت۔ وقال للاصنام اور بتوں سے کہا، وقال للاصنام اور بتوں سے کہا، الا تتکلمون الا تسمعون، یہ حمزہ استفہام کے لیے ہے، کیا معنی ہے کیا، لا تتکلمون لا یہ نفی کے لیے ہے، تتکلمون فعل مضارع صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، تتکلمون فعل مضارع صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، چونکہ واو نون یہ جمع کے صیغے کے آخر میں آتے ہیں۔ تکلم یتکلم تکلما باب تفاعل سے ہے، معنی ہے بات کرنا۔ تکلم میں شروع میں دیکھ رہے ہیں تتکلمون، ایک تا جو ہے یہ علامت مضارع ہے،
اور دوسری تا یہ حروف اصلی ہے۔ تو الا تتکلمون، تتکلمون فعل مضارع صیغہ جمع مذکر حاضر، تکلم یتکلم تکلما باب تفاعل سے ہے، معنی ہے بات کرنا، معنی ہے بات کرنا۔ الا تتکلمون، کیا تم بات نہیں کرتے ہو؟ الا تتکلمون، کیا تم بات نہیں کرتے ہو؟ الا تسمعون، حمزہ استفہام، معنی ہے کیا؟ لا تسمعون میں لا حرف نفی ہے، تسمعون فعل مضارع صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، جس طریقے سے تتکلمون جمع مذکر حاضر ہے ایسے ہی تسمعون بھی جمع مذکر حاضر ہے۔ سمع یسمع سمعا باب سمع سے معنی ہے سننا، یہ خود باب ہے۔ سمع یسمع سمعا باب سمع سے معنی ہے سننا۔ الا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں، الا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ پھر ترجمہ دیکھیے ایک مرتبہ، وجاء ابراہیم الی الاصنام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کے پاس آئے یا بتوں کی طرف آئے، وقال للاصنام، اور بتوں سے کہا، اور بتوں سے کہا، الا تتکلمون، کیا تم بات نہیں کرتے ہو؟ الا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ کیا تم نہیں سنتے ہو؟ ھذا طعام و شراب الا تأکلون الا تشربون، ھذا اس میں اشارہ واحد مذکر قریب کے لیے ہے، معنی ہے یہ، جیسے ھذہ کے معنی بھی یہ، لیکن ھذہ یہ اس میں اشارہ واحد مؤنث کے لیے ہے اور ھذا یہ مذکر کے لیے ہے۔ قریب میں اگر کوئی مذکر کھڑا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں ھذا ولد، یہ لڑکا ہے، تو ھذا اس میں اشارہ واحد مذکر قریب کے لیے ہے، معنی ہے یہ۔ طعام اس سے پہلے بھی آیا تھا، طعام کی جمع اطعمۃ آتی ہے، طعام کی جمع اطعمۃ معنی ہے کھانے کی چیز۔ وشراب، واو عاطفہ ہے، دونوں کلموں کو جوڑنے کے لیے ہے، واو حرف عطف معنی ہے اور۔ شرابن بھی اس سے پہلے آیا تھا، شرابن یہ اسم ہے واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے اشربۃ، معنی ہے پینے کی چیز، شراب۔ شرابن کی جمع اشربۃ معنی ہے پینے کی چیز، شراب۔ ھذا طعام و شراب، یہ کھانے اور پینے کی چیزیں ہیں، یہ کھانے اور پینے کی چیز ہے۔ الا تأکلون، حمزہ استفہام کے لیے ہے، معنی ہے کیا؟ لا تأکلون میں لا حرف نفی ہے، نفی کے واسطے آیا ہوا ہے۔ تأکلون جس طریقے سے اوپر تسمعون تتکلمون فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ایسے ہی تأکلون اور آگے تشربون یہ بھی فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ تأکلون اکل یأکل اکلا، اکل یأکل اکلا باب نصر سے معنی ہے کھانا۔ الا تأکلون، کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ الا تأکلون، کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ الا تشربون، حمزہ استفہام کے لیے ہے، معنی ہے کیا؟ لا تشربون لا حرف نفی ہے، تشربون فعل مضارع صیغہ جمع مذکر حاضر ہے۔ شریب یشرب شربا باب سمع سے معنی ہے پینا۔ الا تشربون، کیا تم پیتے نہیں ہو؟ الا تشربون، کیا تم پیتے نہیں ہو؟ پھر دیکھیں شروع سے، ھذا طعام و شراب، یہ کھانے اور پینے کی چیز ہے۔ الا تأکلون، کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ الا تشربون، کیا تم پیتے نہیں ہو؟ دیکھیے آگے ہے، وَسَكَتَتِ الْأَصْنَامُ لِأَنَّهَا حِجَارَةٌ لَا تَنْطِقُ، واو مستانفہ ہے، معنی ہے اور۔ سکت، سکتت فعل ماضی صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، سکتت فعل ماضی صیغہ واحد مؤنث غائب ہے۔ سکت یسکت سکوتاً باب نصر سے معنی ہے خاموش رہنا، معنی ہے خاموش رہنا۔ الاصنام، الاصنام اسم ہے جمع ہے، اس کا واحد ہے صنم، معنی ہے بت۔
یہاں پر الاسنام مرفوع ہے، میم کے اوپر ضمہ آ رہا ہے، یہ سکت کا فاعل ہونے کی وجہ سے، سکتت کا فاعل ہونے کی وجہ سے آپ کو بتایا گیا کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ وَسَكَتَتِ الْأَصْنَامُ، اور بت خاموش رہے، وَسَكَتَتِ الْأَصْنَامُ، اور بت خاموش رہے۔ کیوں خاموش نہیں رہتے؟ پتھر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کئی سوال کیے، کیا تم بات نہیں کرتے ہو، سنتے نہیں ہو، کھاتے نہیں ہو، پیتے نہیں ہو؟ لیکن چونکہ بت ہے، وہ پتھر ہے، کہاں سے بولیں گے؟ وَسَكَتَتِ الْأَصْنَامُ، اور بت خاموش رہے۔ لِأَنَّهَا حِجَارَةٌ لَا تَنْطِقُ، لام حرف جر ہے، انا حرف مشبہ بالفعل ہے، معنی ہے بے شک، ہا ضمیر ہے، اس کا مرجع الاصنام ہے۔ حجارتن، حجارتن بھی اس سے پہلے آیا تھا، یہ حجرن کی جمع ہے، حجرن کے معنی آتے ہیں پتھر، اس کی جمع آتی ہے حجارتن اور احجارن، حجارتن اور احجارن۔ لا تنطق، لا حرف نفی ہے، تنطق فعل مضارع صیغہ واحد مؤنث غائب، لا تنطق میں لا حرف نفی، تنطق فعل مضارع صیغہ واحد مؤنث غائب ہے۔ نطق ینطق نطقا، نطق ینطق نطقا کے معنی آتے ہیں بولنا۔ لِأَنَّهَا حِجَارَةٌ لَا تَنْطِقُ، اس لیے کہ بت پتھر ہیں، لا تنطق جو بولتے نہیں ہیں۔ لِأَنَّهَا، ہا ضمیر کا مرجع الاصنام ہے، ہا سے مراد الاصنام ہے، اسی لیے اس کا ترجمہ ہو رہا ہے لِأَنَّهَا، اس لیے کہ بت حجارتن پتھر ہیں، لا تنطق جو بولتے نہیں ہیں۔ اب پوری عبارت دوبارہ دیکھیں، وَسَكَتَتِ الْأَصْنَامُ لِأَنَّهَا حِجَارَةٌ لَا تَنطِقُ، وَسَكَتَتِ الْأَصْنَامُ، اور بت خاموش رہے، لِأَنَّهَا، اس لیے کہ بت حجارتن پتھر ہیں، لا تنطق جو بولتے نہیں ہیں۔ قال ابراہیم ما لکم لا تنطقون، قال ابراہیم، قال فعل ماضی ہے، قال یقول قولا باب نصر سے معنی ہے کہنا، ابراہیم علم ہے، قال کا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ قال ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، قال ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ما لکم لا تنطقون، ما حرف استفہام ہے، معنی ہے کیا، لکم لام حرف جر، کم ضمیر ہے، مراد کم سے یہاں پر الاصنام ہے جو کہ مخاطب ہے۔ لا تنطقون میں لا حرف نفی ہے، تنطقون فعل مضارع صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، فعل مضارع صیغہ جمع مذکر حاضر ہے۔ نطق ینطق نطقا، نطق ینطق نطقا کے معنی آتے ہیں بولنا۔ ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، لا تنطقون کہ تم بولتے نہیں ہو، ما لکم لا تنطقون تمہیں کیا ہو گیا ہے، لا تنطقون کہ تم بولتے نہیں ہو۔ قال ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ما لکم لا تنطقون تمہیں کیا ہو گیا ہے، لا تنطقون کہ تم بولتے نہیں ہو۔ عزیز طلباء سے گزارش ہے کہ سبق کو غور سے سنیں، بہت آسان سبق ہے، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بار بار ایک ہی الفاظ آ رہا ہے۔ یہ مصنف رحمہ اللہ نے شروع مقدمے ہی میں بیان کیا تھا کہ ہم اس کتاب کے اندر الفاظ کو بار بار تکرار کے ساتھ لائیں گے، چونکہ یہ کتاب جو ہے مبتدی طلباء کے لیے حضرت نے لکھی ہے، تاکہ جب الفاظ بار بار آپ ایک ہی الفاظ کو سنیں گے تو وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا، اور اس کی مدد سے آپ پھر بہت سارے جملے بنا سکتے ہیں۔ دیکھیے، وَسَكَتَتِ الْأَصْنَامُ وَمَا نَطَقَتْ، یہ پوری عبارت اوپر آ چکی ہے، واو مستانفہ ہے، سکتت فعل ماضی صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، سکت یسکت سکوتاً باب نصر سے معنی ہے خاموش رہنا، الاصنام صنم ان کی جمع ہے، معنی ہے بت، الاصنام یہ مرفوع ہے سکتت کا فاعل ہونے کی وجہ سے، وسکتت الاصنام اور بت خاموش رہے، اور بت خاموش رہے، وما نطقت
واو مستانفہ معنی ہے اور ما حرف نفی ہے، معنی ہے نہیں، نہیں کے لیے ہے یہاں پر۔ نطقت فعل ماضی صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، نطق ینطق نطقا معنی ہے بولنا، وما نطقت اور نہیں بولے، وسکتت الاصنام اور بت خاموش رہے، وما نطقت اور نہیں بولے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں سے کئی سوال کیے، لیکن چونکہ وہ تو پتھر کا بنایا ہوا ہے تو بولنے کا سوال ہی نہیں ہوتا، تو اسی کو بتا رہے ہیں وَسَكَتَتِ الْأَصْنَامُ اور بت خاموش رہے، وَمَا نَطَقَتْ اور نہیں بولے۔ حِينَئِذٍ غَضِبَ إِبْرَاهِيمُ وَأَخَذَ الْفَأْسَ۔ حِينَئِذٍ اس سے پہلے بھی آیا تھا حِينَئِذٍ، یہ ظرف زمان ہے۔ حِينَئِذٍ کے معنی آتے اس وقت، حِينَئِذٍ کے معنی آتے ہیں اس وقت۔ غضب فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، غضب یغضب غضبا، غضب یغضب غضبا کے معنی آتے ہیں غصہ ہونا، ناراض ہونا، باب سمع سے۔ ابراہیم علم ہے، غضب کا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ وَأَخَذَ الْفَأْسَ واو عاطفہ ہے معنی ہے اور اخذ اس سے پہلے آیا ہوا ہے۔ اخذ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اخذ یأخذ اخذن کے معنی لینا پکڑنا، اخذ یأخذ اخذن باب نصر سے معنی ہے لینا پکڑنا۔ الفأس فأس یہ جمع ہے، واحد ہے، الفأس یہ کیا ہے؟ واحد ہے، اسم ہے، اس کی جمع آتی ہے فؤوسن، فؤوسن، اور دوسری جمع آتی ہے افؤسن، افؤسن، فؤوسن، فا پیش فو، حمزہ واو پیش او، فؤو سین دو پیش سن، فؤوسن۔ الفاظ کی جمع آتی ہے فؤوسن اور دوسری جمع آتی ہے افؤسن، معنی ہے کلہاڑی۔ وَأَخَذَ الْفَأْسَ ترجمہ دیکھیے، حِينَئِذٍ غَضِبَ إِبْرَاهِيمُ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام غضبناک ہو گئے۔ انہوں نے بتوں سے کئی سوال کیے لیکن بتوں کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، اور جواب آتا بھی کیسے، وہ تو پتھر ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت غضبناک ہو گئے۔ حِينَئِذٍ غَضِبَ إِبْرَاهِيمُ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام غضبناک ہو گئے۔ وَأَخَذَ الْفَأْسَ اور کلہاڑی لی، اور کلہاڑی لی۔ وَضَرَبَ إِبْرَاهِيمُ الْأَصْنَامَ بِالْفَأْسِ وَكَسَرَ الْأَصْنَامَ دیکھیے اس سطر میں جتنے بھی الفاظ ہیں سب آیا ہوا ہے، آپ صرف توجہ دیں، انشاءاللہ آسان ہے بالکل، آپ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیے واو مستانفہ ہے معنی ہے اور ضرب فعل ماضی ہے صیغہ واحد مذکر غائب ہے، ضرب یضرب ضربا باب ضرب سے معنی ہے مارنا۔ ابراہیم علم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے، ضرب کا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ الاصنام الاصنام یہ کئی بار آ گیا، الاصنام صنم کی جمع ہے معنی ہے بت، یہاں پر الاصنام منصوب ہے ضرب فعل کا فاعل ہونے مفعول ہونے کی وجہ سے، ضرب فعل کا مفعول ہونے کی وجہ سے آپ نحو کی کتاب میں پڑھ رہے ہوں گے کہ مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ بالفأس با حرف جار ہے معنی ہے سے، الفأس ابھی اوپر گزرا واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے فؤوسن، افؤسن معنی ہے کلہاڑی۔ وَكَسَرَ الْأَصْنَامَ واو عاطفہ ہے معنی ہے اور کسر فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب، کسر یکسر کسرا باب ضرب سے معنی ہے توڑنا۔ الاصنام یہ صنم کی جمع معنی ہے بت، یہاں پر کسر کا مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ ترجمہ دیکھیے، وَضَرَبَ إِبْرَاهِيمُ الْأَصْنَامَ بِالْفَأْسِ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو کلہاڑی سے مارا۔ ضرب فعل کا ترجمہ سب سے آخر میں کریں گے، وَضَرَبَ إِبْرَاهِيمُ الْأَصْنَامَ بِالْفَأْسِ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو کلہاڑی سے مارا۔ وَكَسَرَ الْأَصْنَامَ اور بتوں کو توڑ دیا، وَكَسَرَ الْأَصْنَامَ اور بتوں کو توڑ دیا۔ پھر ایک مرتبہ ترجمہ دیکھ لیں،
وضرب ابراہیم الاصنام بالفأس، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو کلہاڑی سے مارا، وکسر الاصنام، اور بتوں کو توڑ دیا۔ چلیے آخری سطر اور پڑھ لیتے ہیں تاکہ اپنا چوتھا سبق مکمل ہو جائے۔ وہ آپ امید ہے کہ آپ لوگ اب سبق سمجھ بھی رہے ہوں گے، اس لیے اب سبق کی رفتار تھوڑی بڑھے گی، مقدار تھوڑا بڑھے گا، اس لیے آپ توجہ دیں اور لغات کو لکھیں، یاد کریں، سبق کو سنیں۔ نہ سمجھ میں آئے تو اپنے اساتذہ کرام سے پوچھ لیں، تمام اساتذہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دیکھیے وَتَرَكَ إِبْرَاهِيمُ الصَّنَمَ الْأَكْبَرَ وَعَلَّقَ الْفَأْسَ فِي عُنُقِهِ، واو مستانفہ ہے، معنی ہے اور، ترک فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، ترک یترک، ترک یترک ترکن یا ترکن، ترک یترک ترکن کے معنی آتے ہیں چھوڑنا۔ ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے، الصنم الاکبر یہ موصوف صفت ہے۔ آپ پڑھ رہے ہوں گے نحو کی کتاب میں موصوف صفت کسے کہتے ہیں؟ الصنم الاکبر، الصنم یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے اصنام، معنی ہے بت۔ الاکبر یہ بھی واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے اکابر اور اکبرون، دو جمع آتی ہے۔ الاکبر اکبر کی جمع اکابر اور اکبرون، معنی ہے سب سے بڑا، معنی ہے سب سے بڑا۔ الصنم الاکبر یہ موصوف صفت ہے اور موصوف صفت کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے۔ دیکھیے وَتَرَكَ إِبْرَاهِيمُ الصَّنَمَ الْأَكْبَرَ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ وَتَرَكَ إِبْرَاهِيمُ الصَّنَمَ الْأَكْبَرَ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ وَعَلَّقَ الْفَأْسَ فِي عُنُقِهِ، واو مستانفہ معنی ہے اور، علق فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، علق یعلق تعلیقا باب تفعیل سے، معنی ہے لٹکانا، علق یعلق تعلیقا باب تفعیل سے، معنی ہے لٹکانا۔ الفأس، الفأس ابھی اوپر گزرا، واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے فؤوس اور افؤس، معنی ہے کلہاڑی۔ الفأس یہاں پر منصوب ہے علق کا مفعول ہونے کی وجہ سے، علق فعل کا مفعول ہونے کی وجہ سے۔ فی عنقہ، فی حرف جار ہے، عنقن یہ اسم ہے، عنقن اسم ہے، واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے اعناقن، عنق کی جمع آتی ہے اعناقن، معنی ہے گردن، معنی ہے گردن۔ ہا ضمیر ہے، اس کا مرجع الصنم الاکبر ہے۔ ترجمہ دیکھیے وَعَلَّقَ الْفَأْسَ فِي عُنُقِهِ، اور کلہاڑی کو اس کے گردن میں لٹکا دی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی کو فی عنقه اس کے گردن میں لٹکا دی۔ پھر ترجمہ دیکھیے شروع سے، وَتَرَكَ إِبْرَاهِيمُ الصَّنَمَ الْأَكْبَرَ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ وَعَلَّقَ الْفَأْسَ فِي عُنُقِهِ، اور کلہاڑی اس کے گردن میں لٹکا دی، اور کلہاڑی اس کے گردن میں لٹکا دی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو بہت سارے سوال کرنے کے بعد جب ادھر سے کوئی جواب نہیں آیا تو ان تمام کو توڑ دیا، اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کو چھوڑ کر کلہاڑی اس کے گردن پر لٹکا دی، یہ بتلانے کے لیے کہ دیکھیے تمہارا یہ بڑا بت جب یہ عاجز ہے، یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، اپنے ساتھ رہنے والوں کی حفاظت نہیں کر سکتا، یہ اپنے ساتھ رہنے والوں کی مدد نہیں کر سکتا، تو پھر تمہاری یعنی پوری قوم کی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ خیر، اس طریقے سے اپنا آج چوتھا سبق مکمل ہو گیا، الحمدللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔